اب اس سے مراد شیطان کیا ہے؟ اب شیطان سے مراد جن ہے. شیطان ایک نہیں، شیطان ایک بڑا ابلیس تھا، باقی اس کے چیلے ہیں، یہ جنات میں سے ہیں. اب جنات کو اللہ پاک نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جیسے چاہیں داخل ہو سکتے ہیں. ہاں، مومنوں کے اندر جانے سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. 4 چیزیں ہیں جس سے اگر بچا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر آدمی غصے پر قابو پا لے تو جن اس انسان پر قبضہ نہیں کر سکتا. شدید شہبت کی حالت میں جن اس پر قبضہ کر سکتا. زیادہ یہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قہقہ لگا کر ہنسنے سے آپ نے منع فرمایا، اس سے جن اندر جا سکتا. زیادہ خوف کی حالت میں جن انسان کے اندر جا سکتا. اور بات یاد رکھیں کہ جو لوگ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، جیسا کہ مسنون اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف موقعوں پر، ان کے پڑھنے سے یہ حملاور تو ہوتے ہیں مگر اس انسان کے جسم میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے. آپ ماشاءاللہ سب جانتی ہوں گی، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ہو گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر. یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں. اور خاص کر صبح فجر کی نماز نہ پڑھنے والے، چاہے وہ عامل ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ قرآن کا درس دیں، جو بھی ہیں، اگر صبح کی نماز وقت پر نہیں ادا کرتے ان پر شیطان جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اور حملاور ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو دیر تک سوتا رہتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے مراد وہ اثرات ہیں جو شیاطین اپنے اثر سے انسانوں کے اندر داخل کرتے ہیں، جس سے پھر انسان کے اندر کاہلی یا ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں وغیرہ کو پتہ نہیں چلتا، آج کچھ ہو گیا کل کچھ ہو گیا. اور خاص کر میری جو بہنیں ہیں ان کے لیے گائنی کی بیماریاں جو ہیں، جو میں نے اسس کیا ہے، اس میں 90% بیماریاں جو ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں. اور میری ان بہنوں کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں رہیں، اذکار کرتی رہیں. خاص کر حیض کے ایام میں ان کو چاہیے کہ زیادہ تر ذکر وہ دعائیں جو پڑھنی چاہیے جن سے شیطان قریب نہیں آتے، یہ پڑھنی چاہیے.